السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور پاکستانی لوگوں کا کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آئی ٹی کی وزیر نے بیان دیا ہے کہ انٹرنیٹ بندش سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ پاکستان سے انٹرنیٹ بند ہونے اور انٹرنیٹ بند ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے ہم تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے تعلیم کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے جو تعلیم انٹرنیٹ سے مثال کے طور آن لائن کلاسیں لیتے ہیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھ سے آپ دوسرے ملک یا دوسری جگہ سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو جاننے کا ایشو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے کہ انٹرنیٹ سے بند ہونے سے تعلیم کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ دوسرا کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بکس میں نہیں مل رہی لیکن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ لکھ کر انٹرنیٹ سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ نہ ہوگا تو وہ انفارمیشن کہاں سے لے گا؟ اگر آپ کے پاس وہ بکس نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے وہ بکس اور وہ چیپٹر، وہ سبجیکٹ آپ اس سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، یا اسے انٹرنیٹ سے انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ نہ ہوگا تو وہ انفارمیشن کہاں سے لے گا؟ اگر کسی کے پاس اتنے زیادہ پیسے اور وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیوشن نہیں پڑھ سکتا، وہ یوٹیوب پر بھی لیکچر اور دیگر چیزیں سن سکتا ہے۔ اگر اسے کسی ایک پروفیسر کی سمجھ نہیں آتی جہاں وہ لیکچر لیتا ہے، وہ یوٹیوب پر وہ لیکچر سن سکتا ہے جس سے اسے اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ تعلیم کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ریاضی کے ایشو کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ ایک پروفیسر کی سمجھ نہیں، آپ یوٹیوب پر اپنے اس لیکچر کو بھی سن سکتے ہیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ اور بند کرنے کے تعلیمی نظام کا میں نے تھوڑا سا ہم بتایا۔ آپ کمپیوٹر اور دیگر آلات پاکستان میں اور پاکستان کے تعلیمی نظام پر کتنا اثر ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں انٹرنیٹ بندش سے پاکستان کے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا مین ایشو، اگر کوئی ایسی چیز بکس یا اس کے بک کے بارے میں آپ انفارمیشن لیں گے تو بک آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہاں سرچ کر ذیل لگانا پڑے۔ لیکن اگر آپ کو چیز چاہیے، مختصر چیز، آپ اس انٹرنیٹ پر لکھیں گے یا اس انٹرنیٹ پر وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا، آپ کو وہ بک خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ وہاں انٹرنیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ تعلیم کا نقصان بتائے اور اس کے بعد کاروبار میں کتنا نقصان ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں میں آن لائن سسٹم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کا ایڈریس، مثال کے طور پر جیسے آپ پیزا لینا چاہتے ہیں یا کچھ آن لائن کپڑے خریدنا چاہتے ہیں، جیسے آن لائن واچ خریدنا چاہتے ہیں، آن لائن جو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہاں آپ آرڈر کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو وہ کیسے خرید سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیسے انفارمیشن ہوگی؟ انٹرنیٹ بند ہونے سے اس کاروباری زندگی کو بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ ہم نے بتایا کہ خریدار پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا کہ آن لائن بزنس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان ایک غریب ملک ہے، جیسے کہ یہاں کے کچھ نوجوان جو بے روزگار ہیں وہ انٹرنیٹ یا آن لائن ورک کرتے ہیں، اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور اپنا روزمرہ زندگی سے گزارا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا اور آپ جو لوگ کرتے ہیں فری لانسنگ کے ذریعے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا اور اگر انٹرنیٹ سلو ہوگا، اس پر کیسے اس کا فائدہ اور نقصان ہوگا؟ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے اور اس کے بارے میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ بہت سے کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ آرڈر کرتے ہیں، مثال کو کوئی چیز اپنے ملک سے دوسرے جس ملک میں منگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے آن لائن ذریعے آ جائے گی اور آپ پے کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ کو یہ چیز مل گئی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا پاکستان میں اس کی انفارمیشن اور ٹیکنالوجی ہوگا؟ دنیا آئی ٹی اور بھارت ہمارا پڑوسی ملک
آئی ٹی کے شعبے میں بہت سی چیزیں اور بہت سے پیسے بنا رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ کما رہا ہے، اور دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں اس کی آبادی نوجوانوں کی بہت زیادہ ہے اور وسائل کے طور پر ناقص ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ یا ایسی فری اسیسبلٹی نہیں دے سکتے تو آپ پوچھیں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے پاکستان اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی جو کام اور مصروفیات جیسے ہوتی ہیں وہاں آپ انٹرنیٹ کی بندش سے بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اب انٹرنیٹ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جو آپ کو چیز پاکستان یا پاکستان کی سلامتی کو نقصان اس ایپس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کیا بہت نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیم، انسانی روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ کا استعمال، اس کے بعد کاروباری زندگی میں انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ انسان جیسے کہ میں نے آپ کو آسانی سے مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ انسان روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اب انسان انٹرنیٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انٹرنیٹ نہ ہو تو انسان کی عادی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے تو پاس بہت سے وسائل ہیں، وزیرا صاحب آپ تو کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ بند ہو، لیکن پاکستان اور پاکستانی لوگوں کی زندگی گزارنے اور اس کے پہلوؤں کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ انٹرنیٹ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ انٹرنیٹ کے ہی ذریعے انفارمیشن، کاروبار اور تعلیمی اور دیگر نظام چلا سکتے ہیں۔ آپ نیٹ ورک تو بند کر دیتے ہیں لیکن انٹرنیٹ وائی فائی نہیں بند کرتے۔ جیسے شہروں میں تو انٹرنیٹ چلتا رہتا ہے، لیکن دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی بندش سے دیہاتوں کو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ آئی ٹی اور انفارمیشن کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس کے بارے میں کیا علم کہ انٹرنیٹ اب دنیا میں بہت سے ممالک اور بہت سے ممالک میں انٹرنیٹ فری چلتا ہے، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست، سلو اور بندش سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی دن میں انٹرنیٹ بند ہونے سے، جیسے کہ آپ انٹرنیٹ اور گوگل سے آپ فیس بک پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اس دیگر ایپ سے اس پر سے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا معاشی قتل کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے پاس جو کچھ چیزیں اور سہولتیں ہیں انہیں بھی چھین لی جائیں تاکہ پاکستانی قوم کے پاس کچھ نہ بچے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔